جمادی الاخری کی 22 تاریخ کو ہوا۔ آپ کے یوم وصال کی مناسبت سے آج کے بیان جمعہ میں فضائل و مناقب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول کی خیرات ہم سب کو عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اظہار فرمایا، نبوت کا اعلان فرمایا، اعلان نبوت کے بعد، اظہار نبوت کے بعد سب سے پہلے جن ذوات مقدسہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دعوت پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی، کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور سب سے پہلے ایمان لانے کی خوشبختی ان کے حصے میں آئی۔ ترتیب کے اعتبار سے وہ 4 شخصیات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ترتیب بیان فرمائی کہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت، کلمہ پڑھنے کا شرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئے، اور نوعمر لوگوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے اور ایمان لانے کا اعزاز سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حصے میں آیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید نے کلمہ پڑھا۔ یہ 4 نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حاصل کی۔ پھر لوگ کلمہ پڑھتے گئے، ایمان لاتے گئے، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب وصال فرمایا تو آپ کے دنیا سے وصال کے وقت ان کلمہ پڑھنے والوں، ان صحابہ کرام کی تعداد 1.25 لاکھ ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے بچپن کے دوست تھے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی ان کا زیادہ وقت نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں گزرتا تھا۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے صحابہ کرام کی عظمت، ان کے مقام و مرتبے کو جا بجا بیان فرمایا، اور اس موضوع پر میں پچھلے جمعۃ المبارک کے بیان میں
قدر تفصیل کے ساتھ ساری باتیں عرض کر چکا ہوں۔ آج میں نے 26ویں پارے میں سے سورہ فتح کے آخری رکوع کی آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں رب ذوالجلال نے بالعموم نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کی فضیلت اور ان کی عظمت کے چند پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر جو اوصاف پائے جاتے ہیں، جو خوبیاں پائی جاتی ہیں، ان کا ذکر اس آیت مقدسہ میں فرمایا، اور بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان چار نفوس قدسیہ کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی عظمت کے روشن پہلو اس آیت مقدسہ میں بیان کیے گئے۔ پوری آیت کریمہ کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ارشاد ربانی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے آقا نبی کریم علیہ السلام حضرت محمد اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین معہ، والذین معہ، والذین کا معنی ہے اور وہ لوگ، معہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ والذین معہ، معیت یعنی ساتھ رہنا، صحبت میں رہنا، قرب میں رہنا۔ تمام صحابہ کرام کی فضیلت کا اولین پہلو یہ ہے کہ انہیں نبی کریم علیہ السلام کی معیت، حضور کا ساتھ، حضور کا قرب اور حضور کی صحبت انہیں حاصل ہے۔ اور دوسری خوبی بیان فرمائی، اشداء علی الکفار، ہر صحابی حضور کے قرب، معیت اور صحبت میں رہنے والا ہے۔ دوسری خوبی یہ بیان فرمائی گئی، اشداء علی الکفار، وہ کفر سے نفرت کرنے والے، کفر سے بیزار اور کفر پر شدت کرنے والے ہیں۔ دو خوبیاں بیان کی گئیں اور تیسری خوبی بیان کی گئی، وصف بیان کیا گیا، رحماء بینہم، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، باہم شیر و شقر ہیں۔ تین خوبیاں بیان کی گئیں اور چوتھی خوبی بیان کی گئی، چوتھا وصف بیان کیا گیا، تراہم رکعا سجدا۔ تراہم، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم سے فرما رہا ہے، تراہم اے محبوب آپ انہیں دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں، رکعا سجدا، یہ آپ کے صحابہ، یہ آپ کے ارد گرد رہنے والے، یہ کبھی آپ کو رکوع میں نظر آئیں گے اور کبھی آپ کو سجدے میں نظر آئیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، میں کسی تاریخ کا حوالہ نہیں دے رہا، نہ کسی راوی کا کہہ رہا ہوں کہ راوی نے کہا ہے، یہ تو عرش والے رب نے صحابہ کرام کے اوصاف بیان کیے۔ پہلا وصف معیت مصطفیٰ، صحبت مصطفیٰ، قرب مصطفیٰ۔ دوسری خوبی کفر سے نفرت، کفر سے بیزاری، کفر پر شدت۔ تیسرا وصف آپس میں رحم دل، نرم خو، نرم مزاج۔ چوتھا وصف یہ ہے، تراہم رکعا سجدا، اے محبوب آپ انہیں دیکھیں گے، آپ کی یہ غلام
کبھی آپ کو رکوع میں ملیں گے، کبھی سجدے میں ملیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ، یہ جو 4 خوبیاں بیان کی گئی، اللہ کریم نے فرمایا یہ آپ کے جو ساتھ ساتھ رہتے ہیں، کفر سے نفرت کرتے ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، رکوع و سجود میں نظر آتے ہیں، ان کی اور کوئی ذاتی غرض، طمع اور لالچ نہیں ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تو اللہ کا فضل ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اللہ کے فضل کی تلاش میں ہیں اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں۔ صحابہ کرام کے صدق اور اخلاص کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، 2 چیزیں ہیں، یہ اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اسی لیے آپ کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں، کفر سے نفرت کرتے ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، رکوع و سجود و عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اور 5 خوبیاں بیان کر کے چوتھی خوبی بیان فرمائی، سیماہم فی وجوہہم، سیماہم فی وجوہہم، عربی میں چہرے کو وجہن کہتے ہیں، اور وجہن کی جمع ہے وجوہ۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کی جمع ہے سجود۔ بے نیاز رب فرما رہا ہے کہ آپ کے ارد گرد رہنے والے، آپ کے آس پاس رہنے والے صحابہ کرام کے چہروں پر ان کے سجدوں کا اثر نظر آ رہا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ تو سجدوں کا یعنی عبادت کا نور، سجدے کا نور ان صحابہ کرام کے چہروں پہ نظر آ رہا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، بے نیاز رب نے فرمایا کہ ان صحابہ کی عظمت کا صرف ہم نے قرآن میں ذکر نہیں کیا، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی فضیلت اور ان کی منقبت ہم نے تو پہلی آسمانی کتابوں میں، تورات اور انجیل کے اندر بھی حضور کے صحابہ کرام کی عظمت کو ہم نے بیان کیا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، پہلی آسمانی کتابوں میں بھی حضور کے صحابہ کرام کی عزت اور عظمت کا تذکرہ موجود ہے۔ یہی اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کا مفہوم اور اس کے مطالب میں نے اختصاراً عرض کی ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضور کے تمام صحابہ کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، لیکن والذین معہ، ہر صحابی حضور کے ساتھ ساتھ رہنے میں اپنی مثال آپ ہے، لیکن رب ذوالجلال نے سیدنا ابوبکر صدیق کو معیت مصطفیٰ میں چن کر سب سے ممتاز کر دیا۔ ہر صحابی کو حضور کا قرب، حضور کی صحبت، حضور کی معیت حاصل ہے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق وہ ہیں جن کو چن کر تمام صحابہ میں سے معیت مصطفیٰ کے لیے خاص کر لیا۔ جو قرب 1.25 لاکھ صحابہ میں سیدنا ابوبکر صدیق کو حاصل ہے، وہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ لوگ تقابل کرتے ہیں شخصیات کا، اور اس میں بحث و تمہیس میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ اپنا بہت سارا ایمان کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ تقابل تو ہے ہی نہیں، یہ بے نیاز رب کی اپنی مشیت ہے، اپنی قدرت ہے، جس کو چن کر کسی بھی فضیلت میں، کسی بھی خوبی میں چن کر اللہ تعالیٰ ممتاز کر دے۔ یہ انتخاب رب ذوالجلال کا ہے، لہذا یہ ترازو لے کر شخصیات کو تولنا
یا بحث و تمیز کرنا کہ ان کا مقام زیادہ ہے ان کا مقام زیادہ ہے، تقابل کرتے رہنا، اس کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں۔ بس اتنی بات ذہن نشین کر لو، جس شخصیت اور جس ذات کے متعلق رب ذوالجلال نے جو کچھ فرمایا، اور جس شخصیت کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا، وہ ان کی شان ہے، وہ ان کا مقام ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کو چن کر معیت مصطفیٰ میں سب سے ممتاز کیا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں والذین معہ، سب صحابہ حضور کی معیت میں ہیں مگر بے نیاز رب نے ابو بکر صدیق کو چن کر سب سے اونچا درجہ دیا، معیت میں ممتاز کیا۔ سیدہ عالم سیدۃ النساء الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اب ان کی فضیلت میں حضور نے دو باتیں خاص طور پر میں عرض کروں گا کہ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میرے بدن کا حصہ ہے۔ فاطمہ تو سیدۃ النساء الجنہ، یہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ اس شرف اور فضیلت میں کہ حضور نے ان کے لیے جو فرمایا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ سیدۃ النساء کی اس فضیلت میں، اس منقبت میں ان کا کوئی ہمسر نہیں، ان کا کوئی ہم پلہ نہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں۔ میں بہت ہلکا لفظ استعمال کرتا ہوں، وہ بھی سمجھانے کے لیے، بڑا ناداں ہے وہ شخص، بڑا ہی یہ نادانی ہے، نادان ہے وہ جو سیدہ زہرا پاک اور سیدنا صدیق اکبر کا موازنہ کرتا پھرے۔ کوئی تقابل نہیں، جو مقام سیدہ عالم کا ہے وہ کسی اور کا نہیں، اور جو فضیلت حضور نے صدیق اکبر کی فرمائی ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ سال ہر سال سے میں اصلاح امت کے لیے ایک میسج دیتا ہوں کہ ایک ذہن بنا لو کہ مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا۔ اگر اس بات کو آپ نے میرے خطبات جمعہ میں اور میرے دروس قرآن میں اس بات کو اگر سمجھ لیا تو زندگی بھر آپ نہ ادھر ہو سکیں گے نہ ادھر ہو سکیں گے۔ بس سیدھا راستہ صراط مستقیم یہی ہے کہ مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا۔ تمہیں اور مجھے کس نے حق دیا ہے؟ کس نے حق دیا ہے کہ ہم ان کا موازنہ کرتے پھریں؟ جو مقام سیدہ عالم کا ہے پوری کائنات کی خواتین میں کسی کا وہ مقام نہیں، اور جو مقام سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے حضور کی پوری امت کے مردوں میں وہ مقام کسی اور کا نہیں، اور جو مقام حیدر کرار کا ہے وہ خصوصیت انہی کے ساتھ خاص ہے، کوئی دوسرا ان کے ساتھ ان کی خصوصیات میں نہ ہمسر ہے نہ ثانی۔ کیونکہ ہم سیدنا صدیق اکبر کا دن آئے تو ہم دھڑلے سے ان کی عزت و عظمت کا پرچار کرتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا دن آئے پوری جرأت و بہادری سے، پوری دلیری سے ان کی عزت کا دفاع کرتے ہیں۔ سیدہ عالم کا دن آئے ہم عزت و عظمت و وقار اور احترام و عقیدت سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مقام اپنا اپنا ہے، مرتبہ اپنا اپنا ہے۔ چونکہ آج دن سیدنا صدیق اکبر کا ہے، آج ان کا یوم وصال ہے، میں تمہیداً یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس کیچڑ کی دلدل سے نکلو، اس گند سے اپنے آپ کو نکالو
کیوں بحث کرتے پھرتے ہو؟ ایک مثال میں نے سیدہ عالم کی دی اور ایک مثال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ اس میں کوئی دوسرا ان کا ثانی ہے ہی نہیں۔ تمہیں کس نے کہا کہ کھینچ کھونچ کے تم تقابل کرتے پھرو؟ یہ حضرت علی کے لیے حضور نے فرمایا ہے۔ غدیر خم کے موقع پر حضور نے سیدنا علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا ہو فٰذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس میں اس فضیلت میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا کوئی ثانی نہیں، ان کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ ایک حدیث شریف اور، چونکہ جمعے میں وقت اتنا ہی ہوتا ہے، اس پر میرے پورے بیان کی بنیاد اس چیز پر ہے، خدا کے لیے بچو، تقابل نہ کرو، اپنا ذہن بنا لو اور اس عقیدے پر ڈٹ جاؤ، پکے ہو جاؤ، استقامت اختیار کرو۔ جو اہل بیت کے بارے میں قرآن میں کہا گیا اور جو حضور نے فرمایا، وہ اہل بیت کی شان، مقام اور مرتبہ ہے۔ اور جو صحابہ کے بارے میں عرش والے رب نے قرآن میں فرما دیا، یا مدینے والے آقا نے جو کچھ صحابہ کے بارے میں تعلیم دے دی، بس اسی پر ثابت قدم رہو، اسی پر ڈٹ جاؤ۔ ہم تقابل کرنے والے نہیں ہیں۔ ہماری ایک آنکھ کا نور، میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہماری ایک آنکھ کا نور صحابہ کرام کی محبت ہے، اور ہماری ایک آنکھ کا نور اہل بیت کی عقیدت و احترام ہے۔ ایک ہاتھ میں صحابہ کی محبت کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کی محبت کا دامن، اس لیے کہ ان کو جو مقام ملا ہے وہ حضور کی نسبت سے مقام ملا ہے۔ اسی لیے میں دو لفظ اکثر و بیشتر بولا کرتا ہوں، یہ اصحاب رسول ہیں، وہ آل رسول ہیں۔ یہ اصحاب رسول اور وہ، ہم اصحاب کے بھی غلام ہیں، ہم آل کے بھی غلام ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں، ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ بحث و تمیز میں نہیں پڑھنا، بحث و تمیز سے اپنا دامن بچاؤ، تان و تشنیع سے اپنا دامن بچاؤ، محبتیں پھیلاؤ، نفرتوں کو مٹاؤ، اور وہ پیغام محبت دو کہ صحابہ بھی عزت والے ہیں، اہل بیت بھی عزت والے ہیں۔ جس طرح صحابہ کی عزت و احترام ہمارے اوپر لازم ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، اہل بیت اطہار کے ہر ہستی کا ادب و احترام بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ جس کے لیے جو فرما دیا وہ ہمارا ایمان۔ سیدنا علی کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا تھا؟ صحابہ کی تعداد تو 1.25 لاکھ ہے، تقابل نہ کرو، بس یہ ذہن بنا لو، ان کے لیے حضور نے یہ فرمایا، لہذا یہ ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، کوئی دوسرا اس میں ان کا ثانی نہیں، ہم سر نہیں، ہم پلہ نہیں۔ یہ حضور نے سیدنا علی کے بارے میں فرمایا تھا، اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ اس لیے مولا علی کے 2 لقب ہے، اخر رسول و زوج البتول، اخر رسول و زوج البتول، سیدہ عالم کے شوہر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بھائی ہیں۔ انت اخی، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا۔ ان کے لیے حضور نے یہ فرمایا، یہ ان کا مقام، یہ ان کا مرتبہ۔
اب سمجھیے، صدیق اکبر وہ ہیں سیدنا ابوبکر صدیق جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ غار میں 3 دن رہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سفر ہجرت میں 3 روز قیام کیا تھا غار ثور میں۔ اب اس بات کو نوٹ کیجئے اور توجہ دیجئے میری اس بات پر کہ غار کے اندر جو 3 دن راتیں قیام کیا تھا سیدنا صدیق اکبر نے، بے نیاز رب نے اس غار کی مصاحبت کو بے نیاز رب نے قرآن مجید میں بڑے اہتمام سے بیان فرمایا۔ ان ہستیوں کے بارے میں کوئی منفی چیز اگر آپ کو سننے میں آئے تو خدا را یہ دیکھ لینا، ایک طرف تمہیں تاریخ کی کتاب اٹھا کر کے دکھلائی اور بتلائی جا رہی ہے اور دوسری طرف اللہ کا قرآن ہے، تو قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نہیں مانتے، اس روایت کو نہیں مانتے، ہم اس کتاب کو نہیں مانتے جو قرآن سے ٹکرائے۔ اللہ کی کتاب قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تاریخ غلط ہو سکتی ہے، اب کا قرآن غلط نہیں۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح سے کان کھول کر سن لو، ہماری عقیدے کی بنیاد تاریخ پر نہیں، کبھی ہسٹری پر بھی کبھی عقائد کی بنیاد رکھی گئی ہے؟ بھئی عقائد کی بنیاد تو ہمیشہ یا اللہ کے قرآن پہ ہوتی ہے یا مصطفیٰ کریم کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ لے جاؤ ان کتابوں کو، ہم تو ان ہستیوں کو جب پڑھیں گے، ان کی ذوات مقدسہ پر، ان کے کردار پر، ان کے اخلاق پر، ان کی تعلیمات پر، ان کی سیرت پر جب ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کریں گے کہ قرآن سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہتا ہے، پھر حضور کا فرمان دیکھیں گے کہ حضور نے کیا فرمایا۔ بے نیاز رب نے تو قرآن میں فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدیق اکبر کا یہ مقام ہے کہ غار میں 3 دن قیام کرتے ہیں، بے نیاز رب قرآن میں غار میں رہنے کو بڑے اہتمام سے قرآن میں ذکر فرماتا ہے۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس پر ایک حدیث تفصیل انشاءاللہ سوموار کو، یہ پیر جو آ رہا ہے اس مسجد میں یوم صدیق اکبر پیر کے دن منایا جا رہا ہے، اس میں تفصیل سے میں عرض کروں گا کیونکہ کھلا وقت ہوگا۔ جمعے میں اختصار پیش نظر ہوتا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر پہلو پہ کچھ بات ہو جائے، لہذا اس آیت کو سنا ہے تو ذرا اب حدیث بھی سن لیں اور اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ سیدہ عالم کے بارے میں حضور نے جو فرمایا وہ ان کا مقام، جو سیدنا علی کے بارے میں فرمایا وہ ان کا مقام، جو ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا وہ ان کا مقام۔ میرے آقا نے جو کچھ جس کے بارے میں کہہ دیا اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمیں اس ٹو میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے بارگار کا ذکر قرآن کی آیت میں نے آپ کو سنا دی، اب سنیے حدیث۔ صحابہ کا مجمع تھا، جمع غفیر تھا، اور سیدنا صدیق اکبر کی طرف حضور نے اس شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا ابو بکر صدیق کی طرف، اور حضور نے فرمایا اے ابو بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہوگا۔ اب آپ تقابل کریں کہ غار میں تو صدیق ہی ہیں، دوسرا تو ہے ہی کوئی نہیں،
کیونکہ بے نیاز رب نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اذ ہما کا معنی ہے جب دونوں غار میں تھے. اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے. غار میں تو دو ہی ذوات مقدسہ تھی، تیسرا تو تھا ہی کوئی نہیں. لہذا تم بحث کیوں کرتے ہو؟ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم صحابہ کی عزت کو بھی سلام کرتے ہیں، اہل بیت کی عزت کو بھی سلام کرتے ہیں، مولا علی کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، صدیق کو بھی سلام کرتے ہیں. مولا علی کو ہجرت کی رات حضور تو بستر پہ سلا کے آئے تھے. یہ آج کا اسکالر زیادہ جانتا ہے یا حضور زیادہ جانتا ہے؟ جس کو مناسب سمجھا بستر پہ لٹایا. دشمن قتل کرنے کے لیے حضور کے مکان کا محاصرہ کیے ہوئے، مولا علی کو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ انہیں تو بستر میں سلایا تھا. دشمن تلواریں لیے کھڑا ہے. ذرا باریک نقطہ ہے، سمجھیں. حضور دشمن کے حوالے کر گئے مولا علی کو. دشمن کے کیوں حوالے کیا؟ حضور جانتے تھے کہ یہ علی کو کچھ نہیں کہیں گے. یہ علی کو، یہ میرے دشمن ہیں اور صدیق کے دشمن ہیں، کیونکہ حضور کی معیت میں تھے نا. صدیق پیچھا حضور کا کر رہے تھے، صدیق کا کر رہے تھے. اسی لیے مولا علی کو بستر پہ سلایا تھا. کسی نے پوچھا تھا مولا علی سے کہ آپ کو نیند آ گئی تھی؟ ذرا تصور کریں نا، آپ کے گیٹ پر، آپ کی رہائش گاہ پر، اقامت گاہ پر دشمن کلاشن کوف لے کر دروازے پہ کھڑا ہو، جیسے ہی باہر نکلے گا فائر کر دوں گا. تو نیند آتی ہے رات بھر؟ کیا خبر کہ اندر داخل ہو کے فائر کر دے؟ نیند نہیں آتی. مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہیں ہجرت کی رات نیند آ گئی تھی؟ دشمن تلواریں لیے کھڑے تھے. فرمایا جتنی مزے کی نیند اور جتنی سکون کی نیند ہجرت کی رات آئی، زندگی بھر ایسے سکون کی رات کبھی آئے نہیں. یہ حضور نے دنیا کی امانتیں، وہ جو قاتل تھے قتل کے ارادے سے آئے تھے، عجب تماشا ہے، امانتیں حضور کے پاس رکھی. امانتیں حضور کے پاس رکھی. یہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں. امانتیں کفار کی حضور کے پاس. پوچھا علی عجیب بات کہتے ہیں کہ سکون کی نیند آئی. دشمن تلوار لیے کھڑا ہو دہلیز پر، نیند آتی نہیں، آپ کیسے سوئے؟ فرمایا جب آقا نے فرمایا نا کہ علی دشمن دروازے پر کھڑا ہے، مکان کو گھیرے میں لیا ہے، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، یہ ان کی امانتیں ہیں جو تلواریں لیے کھڑے ہیں، یہ فلاں کی امانت، یہ فلاں کی امانت، یہ فلاں کی امانت. کل صبح ان کو امانتیں واپس کر رہا ہوں، اور واپس کر کے ہجرت کر کے تم بھی مدینہ شریف آ جانا. میں نے کہا سرکار نے جب فرما دیا کہ ضمانتیں واپس بھی کرو گے، مدینہ بھی آؤ گے، تو میں بلا خوف و خطر اس رات بستر پہ سویا اور اتنی سکون کی نیند آئی کہ زندگی بھر ایسی میٹھی نیند تو میں کبھی آئی نہیں. کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا کہ تم نے آنا ہے. اس لیے تاریخ پڑھیں. دشمن جو ہے وہ آ کے لڑائی جھگڑا اندر آ جائے نا، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، کہاں گئے بتاؤ جلدی سے. لیکن انہوں نے اتنا ہی پوچھا تھا کہ علی محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو رات بھر انتظار کرتے رہے، کہاں ہیں؟ تاریخ پڑھ کے دیکھیں اور احادیث پڑھ کے دیکھیں. بس اتنی بات پوچھی تھی کہ کہاں گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی نے فرمایا وہ تو ہجرت کر کے چلے گئے، وہ تو ہجرت کر گئے مدینہ منورہ کی طرف، آرام سے باہر نکل گئے اور حضور کی تلاش میں نکل پڑے. سیدنا علی
ان کی جو ذمہ داری لگائی تھی کہ اپنا بستر اور امانتیں ان کے سپرد کی، اور سفر ہجرت میں دشمن جب تعاقب میں ہو، پیچھا کر رہا ہو، تو اسی کو ساتھ لے کر کے جاتے ہیں جس پر مکمل اعتماد ہو۔ اتنا اعتماد کہ بے نیاز رب نے اس اعتماد کا قرآن میں ذکر کیا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جو مقام مولا علی کا ہے، کعبے کے رب کی قسم، اس فضیلت میں ان کا ثانی کوئی نہیں۔ جو مقام ابو بکر صدیق کا ہے، اس فضیلت میں ان کا ثانی کوئی نہیں۔ جو مقام زہرا پاک کا ہے، وہ ان کا مقام ہے، وہ ان کی عزت ہے، وہ ان کا مقام ہے، وہ ان کا مرتبہ ہے، اس میں کوئی ان کا ثانی اور ہم ثانی۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی بات کو بیان کیا ہے۔ اقبال انہی نظریات کے حامل تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا از یک نسبت حضرت مریم، از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ فارسی کلام ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں حضرت مریم کی ایک ہی فضیلت ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بس ایک فضیلت، اور حضرت زہرا کی فضیلت کے 3 پہلو ہیں۔ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانوے تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، بیٹی رسول کائنات کی اور زوجہ مولا کائنات کی، اور ماں ہے تو حسنین کریمین کی اماں جان۔ اسے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ تو بھائیو، مختصر بات یہ ہے کہ جس کے متعلق جو قرآن میں آ گیا وہ ان کا مقام، جو حدیث میں آ گیا وہ ان کا مقام۔ صدیق اکبر وہ ہیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا، جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے، بدلہ چکا دیا ہے۔ اکیلا ابو بکر ہے جس کے احسان اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن عرش والا رب دے گا۔ باقی مضمون سننے کے لیے پیر کو نماز عشاء با جماعت پڑھیے، انشاءاللہ باقی مضمون پھر بیان ہوگا۔ وقت ختم ہو گیا، وما علینا الا البلاغ۔